السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہم اپنی کتاب شرح جامی کو شروع کرتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ PDF فائل کھول لیجئے، صفحہ نمبر 14 اور 15۔ جن کے پاس کتابیں ہیں وہ اپنی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 3۔ آئیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلم ان الشیخ رحمہ اللہ تعالی لم يصدر رسالته هذه بحمد الله سبحانه بأن جعله جزءا منها حسما لنفسه بتخيل أن كتابه هذا من حيث أنه كتابه ليس ككتب السلف رحمهم الله تعالى حتى يصدر به على سننها۔ اعلم سے صاحب شرح جامی ایک شبہے کا جواب دیتے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ صاحب کافیہ پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، صاحب کافیہ کے کتاب کے شروع کرنے کا جو طرز ہے اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، ایک شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کا صاحب شرح جامی یہاں پر جواب دے رہے ہیں۔ شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر بسملہ سے بھی امر ذی شان کو شروع کرنے کا حکم ہے اور حمد الہی سے بھی امر ذی شان کو شروع کرنے کا حکم ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے حمد الہی کو ذکر نہیں کیا ہے کافیہ میں، صرف بسم اللہ لکھی اور اس کے بعد شروع کر دیا الکلمۃ لفظ وعلمان مفرد۔ مصنفین کا جو طرز ہے، طریقہ ہے، بزرگوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کو پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد حمد کو لکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کتاب کو شروع فرماتے ہیں۔ لیکن صاحب کافیہ نے مصنفین اور بزرگوں کے طرز کو چھوڑ دیا اور اس طرح سے جیسے وہ حمد الہی بسملہ کے بعد لکھتے ہیں، مصنف نے بسملہ کے بعد حمد الہی کو کیوں نہیں لکھا؟ یہ شبہ ہو سکتا ہے۔ تو صاحب شرح جامی اس کا ایک جواب دیتے ہیں۔ صاحب شرح جامی نے کیا جواب دیا ہے؟ اس کا خلاصہ، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب شرح جامی نے، صاحب کافیہ نے اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتے ہوئے اب بزرگوں کی کتابوں کی طرح اپنی کتاب کو نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا کہ میری یہ کتاب اس حیثیت سے کہ میری کتاب ہے، تو در حقیقت اپنے آپ کو آج سمجھ رہے ہیں، تو اپنی کتاب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بزرگوں کی کتابوں کے درجے کی نہیں ہے، بزرگوں کے کتابوں کے درجے کی نہیں ہے، تو وہ بلند و بالا اور عظیم الشان کتابیں ہیں اور یہ ہماری کتاب ان کی کتابوں کی طرز پر نہیں ہے، ان کے مرتبے کی نہیں ہے، ان کے درجے کی نہیں ہے، تو کیسے اس کم درجے کی کتاب کو کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو میں کیسے ان حضرات کے کتابوں کے طرز پر اس کو کیسے شروع کروں؟ اس لیے مصنف نے حسما لنفسہ، کسرا لنفسہ
اپنے آپ کو عاجز اور کمزور سمجھتے ہوئے اپنی کتاب کو اس حیثیت سے کہ وہ ان کی کتاب ہے، بزرگوں کی کتابوں کے درجے سے کم سمجھتے ہوئے مصنف نے بزرگوں کے کتابوں کے طرز پر اپنی کتاب کو شروع نہیں فرمایا اور حمد الہی کو نہیں لکھا۔ یہ صاحب شرح جامی نے اس شبہے کا جواب دیا ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں، ملان کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو جواب میں جو کتاب میں جو جواب لکھا ہوا ہے اس سے کتنی مطابقت کرتی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اعلم ان الشیخ رحمہ اللہ تعالی، آپ جان لیجئے کہ شیخ سے مراد یہاں پر صاحب کافیہ شیخ ابن حاجب، آپ جان لیجئے کہ شیخ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالی نے لم یصدر رسالتہ ہذہ، انہوں نے اپنے اس رسالے کو، رسالتہ یہ موصوف ہے، ہذہ اس کی صفت ہے، اپنے اس رسالے کو، ہذہ کہہ کر اس لیے یہ ہذہ اس لیے صاحب شرح جامی فرما رہے ہیں کہ ان کی جو دوسری کتابیں شافیہ وغیرہ ہیں ان کتابوں کو انہوں نے حمد الہی سے شروع فرمایا ہے، تو بالخصوص یہی کتاب کافیہ جو ہے اس کو حمد الہی سے شروع نہیں فرمایا، اس لیے ہذہ لے کر آئے۔ فرمایا کہ شیخ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے اس رسالے کو اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد سے شروع نہیں فرمایا۔ شروع نہ فرمانے کا مطلب کہ ان جعلہ جزءا منہا، بئی طور کہ اس رسالے کے اس حمد الہی کو اس رسالے کا جز بنا دیتے ہیں لکھ کر۔ اس طرح سے شروع نہیں فرمایا، کیوں؟ حسمن، یہ تعلیل ہے اس کی، حسمن لنفسی، اور کسی نسخے میں بوات کے ساتھ بھی ہے حضمن لنفسی۔ بہرحال چاہے سواد کے ساتھ ہو یا بوات کے ساتھ ہو، دونوں کا معنی ہے کسرن لنفسی، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے۔ اچھا، کمتر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے تو کتاب کو شروع نہیں کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کی اور توضیح کر رہے ہیں، اس کی تعلیل بیان کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھا کیسے، کس معنی کر کمتر سمجھا؟ تو فرماتے ہیں بالتخیل، ان کو خیال یہ ہوا ان کتابہ ھذا من حیث انہ کتاب، ان کی یہ کتاب اس حیثیت سے کہ ان کی کتاب ہے، یہ حیثیت تقییدیہ ہے، ان کی کتاب ہونے کی حیثیت سے، مطلقاً کتاب ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ ان کی کتاب ہے۔ تو انہیں خیال ہوا کہ ان کی یہ کتاب اس حیثیت سے کہ یہ ان کی کتاب ہے، لیسا کا کتب السلف، یہ بزرگوں کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، رحمہم اللہ تعالی، یہ بزرگوں کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، ان کے درجے میں نہیں ہے۔ ان کو یہ خیال ہوا حتی یصدر بہ علی سننہا، کہ اس کتاب کو حمد الہی سے بزرگوں کے کتابوں کے طرز پر شروع فرماتے، جب اس بزرگوں کے کتابوں کے درجے کی نہیں ہے تو کیسے اس کتاب کو حمد الہی سے ان کتابوں کے طرز پر شروع فرماتے؟ علی سننہا، سنن بمعنی طرز، ایک یہ سین کے فتح کے ساتھ سنن ہے طریقے کے معنی میں، طرز کے معنی میں، اور ایک آتا ہے سنن سین کے ضمے کے ساتھ۔ تو سین کے ضمے کے ساتھ جو سنن ہے وہ سنتن کی جمع ہے، تو یہاں پر سنن نہ پڑھ کر سنن پڑھیں۔
अला सननिहा, हा ज़मीर का मर्जा कुतुब सलफ। लेकिन यहाँ पर एक एतराज़ और होता है। क्या एतराज़ होता है? वो एक एतराज़ ये होता है कि भाई अपने आप को कमतर समझते हुए अपनी किताब को बुजुर्गों की किताब के दर्जे में ना समझकर, ये क्या तरीक़ा है कि अपने आप को कमतर समझते हुए कि हदीस पाक पर अमल करना ही छोड़ दिया। ये तो ऐसे हो गया जैसे कि कोई शख्स ये कहे कि मैं नमाज तर्क करता हूँ, मैं रोज़े तर्क करता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं इतने इतने बड़े बुज़ुर्गों, जो दानिश्वर आकिल, कितने कितने बड़े बुज़ुर्ग परहेज़गार गुज़रे हैं, मैं उन मुकल्लफ़ीन, ऐसे मुकल्लफ़ीन की दर्जे का नहीं हूँ, इसलिए मैं नमाज़ें छोड़ देता हूँ। तो ये तो ऐसा ही हो गया। तो क्या इसकी बिना पर नमाज़ें छोड़ना जायज़ हो जाएगा कि नमाज़ें छोड़ी जा सकती हैं, रोज़े छोड़े जा सकते हैं? हरगिज़ नहीं छोड़े जा सकते। तो साहिब काफ़िया ने अपने आप को कमतर समझते हुए या अपनी किताब को कि बुज़ुर्गों के किताब के दर्जे की ना समझकर हदीस पाक पर अमल करना कैसे छोड़ दिया? जबकि हदीस पाक में फरमाया गया कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाहि फहुव अजसम। ये फरमाया गया है साफ साफ। तो तर्के हदीस पाक पर अमल करना, अमल को तर्क कर देना, ये तो मुनासिब नहीं है। ये एतराज़ हो सकता है। तो साहिब शरह जामी उसका दिफा फरमाते हैं वला यल्ज़मु मिन ज़ालिका अदमुल इब्तिदाई बि। मुसन्निफ़ के हम्द इलाही को किताब के शुरू में ना लिखने से ये लाजिम नहीं आता है कि हम्द इलाही से आगाज़ ही मुतलक़न ना किया हो। ये लाजिम नहीं आता है। क्यों? अगर बिल्कुल ही आगाज़ नहीं किया हो हम्द इलाही से, तब तो ये बात लाजिम आएगी कि भाई किताब को उस तर्ज पर वैसे शुरू नहीं किया जो कि हदीस पाक में है, यानी हदीस पाक पर अमल करना छोड़ दिया मुसन्निफ़ ने, या ये कहो कि अपनी किताब को बेबरकत रखा। ये सब शुबहे लाजिम नहीं आएंगे। क्यों लाजिम नहीं आएंगे? इसलिए लाजिम नहीं आएंगे, हदीस पाक की मुखालफत इसलिए लाजिम नहीं आएगी, हदीस पाक पर तर्क अमल इसलिए लाजिम नहीं आएगा कि हदीस पाक में फरमाया गया कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह। लम युब्दा बिहम्दिल्लाह फरमाया गया है, लम युक्तब नहीं फरमाया है सरकार ने। मुसन्निफ ने लिखी ही तो नहीं है, लिखकर किताब का जुज़ ही तो नहीं बनाया उसे। बगैर लिखे उसे पढ़ लिया हो, अल्लाह की हम्द बजा लाए हों, तो फिर अगर बगैर लिखे अल्लाह की हम्द बजा लाए, किताब का जुज़ नहीं बनाया, तो इससे कहाँ लाजिम आता है कि हदीस पाक पर अमल छोड़ दिया। और हदीस पाक में तो लम युब्दा है, लम युक्तब कब है कि उसको जुज़ ए किताब बनाया जाए। जवाब समझ में आ गया होगा। मिलान करिए। वला यल्ज़मु मिन ज़ालिका अदमुल इब्तिदाई बिह, और हम्द इलाही से किताब को शुरू ना करना, यानी हम्द इलाही को किताब के शुरू में ना लिखने से लाजिम नहीं आता है आदमुल इब्तिदाई भी, कि हम्द इलाही से शुरू ही नहीं किया, ये लाजिम नहीं आएगा मुतलक़न। हत्ता यकूना बेतरकी ही अख्ता, कि हम्द इलाही को छोड़ने से
یہ عظیم الشان کام اقطع اور ابتر اور اجزم ہو جائے، بے برکت ہو جائے۔ کیوں؟ یہ لازم کیوں نہیں آگا؟ لجواز اتیانہ بالحمد من غیر ان یجعلہ جزءا من کتابی، کیونکہ یہ ممکن ہے، بلکہ ممکن نہیں، بہت قریب یہی ہے کہ مصنف علیہ رحمت و رضوان حمد الہی کو اس طور سے لے کر آئے ہوں، اس طور سے حمد الہی کی ہو کہ اسے جزء کتاب نہ بنایا ہو۔ جزء کتاب بنائے بغیر ہی حمد الہی کو بجا لائے ہوں، یہ ممکن ہے نا؟ بلکہ ممکن نہیں، قریب یہی ہے۔ یہ صاحب شرح جامی نے جواب دیا۔ ایک اور بھی جواب دیا جا سکتا ہے یہاں پر، وہ کیا ہے جواب؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اختصاراً، چونکہ صاحب کافیہ نے کافیہ میں بڑا اختصار اور بہت اجمال کیا ہے، اور کافی حد تک یہ جواب قریب ہے۔ یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ کافیہ نہایت مختصر، نہایت مجمل کتاب ہے۔ تو جو مصنف اختصار اور اجمال کے در پہ ہو تو وہ کم سے کم الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر مصنف نے چونکہ بسم اللہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی ہے، اس میں اللہ کے نام سے شروع بھی ہو گئی کتاب، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر الرحمن الرحیم وغیرہ صفات کا بھی تو ذکر ہے، تو اظہار صفات بھی بسملہ کے ضمن میں ہو گیا۔ اللہ کی صفات کو بیان کرنا یہی تو اس کی حمد ہے، اس کی صفات کمالیہ کو بیان کرنا یہی تو حمد ہے۔ تو بسملہ لکھنے ہی سے اس کی حمد بھی تو لکھ گئی۔ تو بسم اللہ یہ متضمن ہے معنی حمد کو، اس لیے مصنف نے یہاں پر یعنی اس کتاب میں جس میں اجمال کے در پہ ہیں، مصنف نے الگ سے حمد نہیں لکھی۔ یہ جواب کافی قریب ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ حضرات دھیان سے سنیں، کتاب سے ملان کریں اور یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔